یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مسلمان نہیں. اور اللہ کے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں چاہے وہ روزہ رکھتا ہو چاہے نمازیں پڑھتا ہو. لو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز اور روزے بھی کسی کام کی نہیں اگر یہ تین چیزیں نہیں. بتاؤں آپ کو کہ یہ تین چیزوں پر جو مجھے روشنی ڈالنی تھی وہ تین چیزیں دیکھیے اور اپنی اصلاح کریے. تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی, یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى, وہ چاہے کتنا بڑا روزے دار ہو, چاہے کتنا بڑا نمازی ہو, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم, اور اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان سمجھتا ہو, لیکن وہ منافق ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب, مسلمان منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ لیجیے, یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مسلمان نہیں. اور اللہ کے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں چاہے وہ روزہ رکھتا ہو چاہے نمازیں پڑھتا ہو. لو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز اور روزے بھی کسی کام کی نہیں اگر یہ تین چیزیں نہیں چھوٹی تو. اور ان میں پہلی چیز اذا حدث کذب, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. جھوٹ بہت باریک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سچ بولو, اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا, درست بات بولو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. درست بات جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیس صاحب کو بتانا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. کسی نے پوچھا جرجیس صاحب کل آپ کہاں تھے؟ اب سنیے ادھر, کسی نے پوچھا جرجیس صاحب کل آپ کہاں تھے, کل 12 بجے آپ کہاں تھے, اور مجھے بتانا نہیں ہے, مجھے بتانا نہیں ہے کہ میں کہاں تھا. تو میں نے اس سے کہہ دیا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. جھوٹ ہے کیا؟ نہیں ہے نا, لیکن یہ جھوٹ ہے. جبکہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ میں زمین کے اوپر تھا اور آسمان کے نیچے تھا. لیکن یہ جھوٹ اس لیے مانا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھنے والا آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے کہ آسمان, یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے اور آسمان کے نیچے. وہ آپ سے کسی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, آپ کو معلوم ہے اور آپ نے اس سے لگی لپٹی بات کر دی, سیدھی بات نہیں کی, درست بات نہیں کی. اگر آپ کو نہیں بتانا تو آپ اس سے کہہ دیجئے سوری ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. صحیح ہے, آپ صاف کہہ دیجئے سنو میں نہیں بتا سکتا میں کہاں تھا, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے کہ برا بھی نہ مانے وہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے, یہ غلط ہے. ایک پولیس والا کسی مولانا صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسی مولانا سے پوچھنے لگا ارے مولانا صاحب تم نے محمد اسلم کو دیکھا؟ اس کا بھی نام اسلم ہی تھا اور اسی کو ڈھونڈ رہی تھی پولیس, اور پولیس والے اسی سے پوچھتے ارے تم نے اسلم کو دیکھا؟ وہ 2 قدم ہٹ گیا, ایسے یہاں کھڑا تھا یہاں آ گیا, جی کیا پوچھا آپ نے؟ وہ اسلم کہنے لگا جی کیا پوچھا آپ نے؟ ارے میں نے پوچھا کہ تم نے اسلم کو دیکھا؟ کہ ہاں ابھی تو کچھ دیر پہلے یہی تھا. ارے ابھی تو یہی تھا, اپنے بارے میں اس نے بتا دیا ابھی تو یہی تھا. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ عقل کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن یہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے اس سے درست بات نہیں کی. وہ آپ ہی سے پوچھ رہا, آپ کے بارے میں جاننا چاہتا, اور آپ بھی جانتے ہو کہ وہ میرے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے. تو آپ اس سے کہیے کہ ہاں دیکھا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں. آپ کہیے کہ ہاں جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں, کوئی بات نہیں.
لیکن آپ اس کو دھوکے میں رکھ رہے. ابھی تو یہی تھا, آپ 2 قدم ہٹ گئے کہ ابھی تو یہی تھا, یہ غلط ہو گیا, یہ بھی جھوٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کرو تو درست بات کرو. فإن الكذب رأس الذنوب, جھوٹ تمام برائیوں کا سردار ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ. وہ واقعہ سنا نا آپ نے, کتنا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, سنن دارمی اور سنن بیہقی میں یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں, 4 گناہ پائے جاتے ہیں, لیکن آپ کے کہنے سے میں 1 گناہ چھوڑ سکتا ہوں, 4 نہیں چھوٹ پائیں گے. دیکھیے صاف ستھری بات نبی کو بھی پسند تھی, جبکہ گناہ ہیں 4 چھوڑنا پڑیں گے آپ کو, لیکن اس نے صاف کہہ دیا, اے اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں ہیں, لیکن آپ کے کہنے پر 1 چھوڑ سکتا ہوں, 4 نہیں چھوٹیں گی مجھ سے بیک وقت. تو آپ نے کہا اچھا پہلے برائیاں بتاؤ کیا ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جھوٹ بولتا ہوں, پہلی برائی. میں چوری کرتا ہوں, دوسری برائی. میں شراب پیتا ہوں, تیسری برائی. میں زنا کرتا ہوں, چوتھی برائی. یہ 4 گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں. رات میں چوری کے ارادے سے اٹھتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں. میں شراب بھی پیتا ہوں, اور شراب کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو میری دوستی ہے لڑکی کے ساتھ, میں زنا بھی کرتا ہوں. ان 3 بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ایک برائی ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. 4 گناہ ہیں میرے اندر, آپ بتائیے کون سا چھوڑ دوں, 1 چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے ایسے سوچا, جھوٹ بھی بولتے ہو, چوری بھی کرتے ہو, شراب بھی پیتے ہو, زنا بھی کرتے ہو, کہا آپ نے کہا اچھا جھوٹ چھوڑ دو. ہنسنے لگا, فضحک, خوب ہنسا کر کے ہنسا. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے تو بہت آسان گناہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے, چوری چھوڑنے کے لیے کہتے تو مشکل ہوتا, شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو تھوڑا مشکل ہوتا کیونکہ عادت بن چکی ہے. زنا چھوڑنے کے لیے کہتے تو تھوڑا مشکل ہوتا کیونکہ بہت پکی آشنائی ہے, دل لگا ہوا ہے, نہیں بھول سکتا اس کو. آپ نے تو بہت آسان کر دیا. آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے, جھوٹ چھوڑ دو. جانے لگا. آپ نے کہا ایسے نہیں, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ایسے, اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوں, اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, حالات کیسے بھی ہو. چلا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کی بات کی حفاظت کرنا, اس کو اس کی بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. چلا گیا. اب رات میں اٹھا, چلو اپنے کام دھندے پہ لگ جاؤ. چوری کے لیے گیا. حدیث کی کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھ کر دوسرے گھر میں گھس بھی گیا. گھسا ہی نہیں, چور تھا اس لیے تالا توڑنے میں ماہر تھا. تجوری توڑ بھی لیا اور سونا چاندی چرا بھی لیا. اب وہاں سے واپس آنے لگا تو واپس آنے سے پہلے اسی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سوچتا ہے, ارے یار چوری تو کر لی, کامیاب بھی ہو گیا, اگر صبح اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کے نبی نے اگر یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, کل اگر سوال کر لیا بتا چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی, اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں کی تھی, سچ بول دیا, تو جب چوری کا میں خود ہی جرم قبول کر لوں گا تو پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. ابھی تو یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں میں, نہیں کی تھی,
تو جب تک گواہ نہیں ہوں گے تب تک آپ مجھے سزا کیسے دے سکتے ہو؟ ابھی تو جھوٹ بولنے کی بات، اب تو اگر کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ بتاؤ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے بول دیا کہ ہاں کی تھی، تو جب میں خود ہی قبول کر لوں گا اپنا جرم تو پھر گواہ کی ضرورت ہی نہیں، میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر کہہ دیا نہیں میں نے چوری نہیں کی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور قسم کھائی ہے کہ اللہ کے رسول میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یا اللہ میں پھنس گیا، کیا کروں یار؟ اچھا چلو یار چوری کا سامان رکھ دیتا ہوں، چوری نہیں کروں گا تو کیا میری زندگی نہیں گزرے گی؟ نہیں جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ اس نے چوری کا سامان وہیں رکھ دیا جہاں سے لیا تھا اور گھر سے واپس آ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا، کیا کریں؟ چلو شراب پی کے دماغ ٹھنڈا کریں اپنا۔ ایسے لوگوں کو شراب پینے کے بعد ہی ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ جو شراب کے دل دادا ہیں، رسیاں ہیں، ان سے پوچھو۔ میں جب 4.5 مہینے 5 مہینے جیل میں تھا تو جو لوگ یہ اس میں کیا تھے، گانجے والے ہیروئن استعمال کرتے تھے، اب جب تک ان کو ملتی نہیں تھی تب تک ایک دوسرے کے اوپر نیند میں چڑھتے تھے۔ وہ کب کس کے اوپر چڑھ جائیں، کب کس کے اوپر پیر رکھ دیں، تو پولیس والے ان کو لا کے ان کو کھلاتے تھے تھوڑا سا لو، اور جب وہ ایسے لے کے سوت لیتے تھے سگریٹ وگریٹ میں، تب ان کا دماغ کام کرتا تھا۔ یہ منظر اللہ تعالی ہر انسان کو ایسی بری جگہ جانے سے بچائے اور نجات عطا فرمائے۔ لیکن تجربہ بھی بہت ہوتا ہے کہ دیکھیے جو چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی آسانی سے وہ چیزیں جیل میں مل جائیں گی آسانی سے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو جیل میں نہیں ملتی ہے؟ آپ کو گانجا لینے میں یہاں دقت ہوگی، جیل میں بکتا ہے۔ آپ کو ہیروئن لینے میں یہاں دقت ہوگی، کیس ہوگا، وہاں باقاعدہ جیلر بکواتا ہے، 100 کا مال 500 روپے میں، اور ساری کمائی جیلر رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا میرا دماغ خراب ہو گیا، چوری اب نہیں کر پایا، اتنا اچھا مال لوٹ لیا تھا، لاکھوں روپے کا مال تھا، چھوڑو شراب پیئے، چلو دماغ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب شراب لیتا ہے اور بوتل کھولتا ہے ڈھکن اور منہ تک لے جاتا ہے، لیکن سوچتا ہوں رک جاؤ، اگر کہیں اللہ کے نبی نے کہیں یہ سوال کر لیا کہ بتا تو نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی، اقرار کر لیا، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 درے لگائے جائیں گے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے شراب نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے ایک ہی گناہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے جھوٹی تو چھڑوایا ہے، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے شراب کی بوتل ہی دیوار پہ پٹک دی اور کہا کہ میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیا فائدہ جھوٹ بولنے سے؟ چوری چھوٹی، شراب بھی چھوٹ گئی۔ اب وہ کسی لڑکی کے پاس جس نے آشنائی تھی گیا، اس کے باہوں میں گیا، اس کی زلفوں سے کھیلنے لگا، قریب تھا کہ اس کے ساتھ عیاشی کرتا، زنا پر آمادہ ہوتا، کہنے لگا رک جا، اے عورت ہٹ، کیا ہوا تمہیں؟ ارے رک جا، کل کہیں اللہ کے نبی نے اگر یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ کل تم نے زنا کیا تھا یا نہیں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے زنا کیا تھا، تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اس لیے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، 100 کوڑے مارے جائیں گے اس لیے کہ میں خود ہی جرم کا اقرار کر لوں گا، تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے مجھے شہر بدر کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر جھوٹ بول بھی دیا تو جبرائیل آ کر بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے زنا کیا تھا، لہٰذا اب میں زنا بھی نہیں کروں گا۔ اس نے اس لڑکی کو بھی ترک کیا اور سیدھے اپنے گھر پہ آیا اور لیٹ گیا۔ فجر کی اذان کے بعد وہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قریب بلایا، اے نوجوان بتاؤ
کل کی رات تمہاری کیسی گزری ہے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی میں کل ہنس رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ آپ نے ایک معمولی چیز چھڑوائی ہے جھوٹ، لیکن مجھے کیا معلوم کہ جھوٹ کی وجہ سے میری چاروں برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی چوری کی یہ خیال آیا کہ آپ سوال نہ کر بیٹھے، اگر میں نے کہہ دیا کہ چوری کی تو آپ ہاتھ کاٹ دیتے، اور اگر کہہ دیتا نہیں تو جھوٹ ہوتا۔ میں نے چوری بھی چھوڑی یہی سوچ کر، میں نے شراب نوشی بھی چھوڑی اور یہی سوچ کر میں نے زنا بھی ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ کہ جھوٹ ہی تمام گناہوں کا سردار ہے، جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان جھوٹ بولے اور وہ مسلمان بھی ہو، نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا انہو زعم انہو مسلم کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن پھر بھی مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہ منافق ہے۔ 1/3 اگر جھوٹا ہے تو